دوستو ادب کرنا سیکھیے۔ ایک ڈاکٹر تھے جو اپنے ڈسپینسر کو ہر نسخے میں یہ لکھ کر دیا کرتے تھے کہ فلاں مریض سے آپ نے پیسے وصول نہیں کرنے۔ جب مریض ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا کہ آپ پیسے کیوں نہیں لے رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے مجھے شرم آتی جس کا نام ابو بکر ہو، جس کا نام عمر ہو، جس کا نام عثمان ہو، جس کا نام علی ہو، جس کا نام ختیجہ ہو، جس کا نام عائشہ ہو، جس کا نام فاطمہ ہو، میں ان سے پیسے لوں۔ ساری زندگی انہوں نے بناتے رسول، امہات المومنین اور خلفائے راشدین کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہیں لیے تھے۔ یہ ان کی عقیدت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل ایک دفعہ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی پاس آ بیٹھا اور اس نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد شاگرد کو اندازہ ہوا کہ اس کے استعمال شدہ پانی سے اس کے استاد محترم وضو کر رہے ہیں، تو فوری طور پر شاگرد اٹھا اور اپنے استاد محترم سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ جب استاد نے پوچھا کہ آپ نے جگہ کیوں بدلی ہے تو شاگرد نے کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے استعمال شدہ پانی سے میرے استاد محترم وضو کریں۔ یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کا بھی ادب کا عجیب انداز تھا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد علیہ ثانی نے ساری زندگی اپنے استاد محترم کے گھر کی جانب پاؤں کر کے وہ نہیں سوئے تھے۔ یہ ان کے بھی ادب و احترام کا عجیب ہی انداز تھا۔ مسلم معاشرے کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں والدین کو اور استاذہ کو بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ مسلم معاشرہ اسلامی روایات کے حامل ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے والدین کی عزت کو، استاذہ کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی، کیونکہ مسلمانوں نے ایک حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھا تھا کہ جو شخص اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلم معاشرے کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے اور اسلامی معاشرے میں یہ بات بڑی اہم اور مشہور رہی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اپنے والدین کا ادب و احترام کرے اور اپنے والدین کی ہر جائز بات کو مانے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں ایک شخص نے کہا کہ جب اس نے پلاٹ خریدا تو اس کے والد صاحب نے اسے کہا تھا کہ آپ کا فلاں بھائی بہت فائنینشلی طور پر کمزور ہے، اگر آپ یہ پلاٹ اپنے اس بھائی کو دے دو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بیٹا اپنے والدین کا نافرمان بھی تھا، تو اس نے کہا پہلے میں نے عقل سے سوچا کہ میں پلاٹ دوں یا نہ دوں، پھر اس نے کہا میں نے دل سے مشورہ کیا تو دل نے کہا کہ اپنے والد کی حکم کو ماننا ہے، اس کی حکم عدولی نہیں کرنی، تو پھر اس نے اپنے والد کے کہنے پر پلاٹ اپنے اس بھائی کو دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے والد نے اسے اتنی دعائیں دی کہ وہ کہتا ہے کہ آج میرے پاس بہت زیادہ دکانیں ہیں، بہت زیادہ پلازے ہیں، بہت زیادہ بنگلے ہیں، جبکہ میرے بھائی کے پاس ابھی تک وہی پلاٹ ہے، اسی میں وہ رہ رہا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں والدین کی بات کو مانا جاتا تھا، والدین کی بات کی حکم عدولی نہیں کی جاتی تھی۔ اسلامی معاشرے میں والدین کے برابر بیٹھنا، اسلامی معاشرے میں والدین سے آگے چلنا، اسلامی معاشرے میں والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اسلامی معاشرے میں اپنے اساتذہ کی بھی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ اسلامی معاشرے میں استاد جو ہوتا تھا اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، جبکہ شاگرد اسٹوڈنٹس درس لینے کے لیے، لیکچر لینے کے لیے اپنے استاد کے کمرے میں جایا کرتے، جبکہ آج کل جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کلاس روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد چل کر انہیں پڑھانے آتا ہے۔ آج نہ وہ استاد رہے ہیں اور نہ ہی وہ شاگرد رہے ہیں۔ استاد کی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ ابن عباس ایک دفعہ ایک حدیث کی کنفرمیشن کے لیے ایک صحابی کے گھر میں گئے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا تھا، حالانکہ بہت زیادہ لو تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور ابن عباس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد وہ صحابی گھر سے باہر آئے تو انہوں نے کہا یار آپ نے دروازہ ہی کھٹکھٹا لیا ہوتا، یا مجھے کہتے میں چل کر آپ کے پاس آ جاتا۔ تو ابن عباس نے کہا تھا کہ میں بطور طالب علم آپ کے پاس آیا ہوں، بطور اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ مجھ پر ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کے ادب میں آپ کے گھر کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤں۔ اسلامی معاشرے میں بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا، استاد استاد ہوتا تھا، شاگرد شاگرد ہوتا تھا۔
جب اسلامی معاشرہ تھوڑا سا زوال پذیر ہوا تو برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا، پھر شاگرد استاد کے مقابلے میں آ گیا اور اولاد اپنے والدین کے مد مقابل کھڑی ہوگی، پھر جو ہے اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ اسلامی معاشرہ ہرگز اس مساوات کا، برابری کا قائل نہیں ہے جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائے۔ اسلامی معاشرہ ہرگز اس بات کا، اس مساوات کا قائل نہیں جس میں حسین ابن علی اور یزید برابر ہو جائے۔ اسلامی معاشرہ اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں ہے جس میں چھوٹا اور بڑا برابر ہو جائے۔ اسلامی معاشرہ ہرگز اس بات کا قائل نہیں جس میں نیک اور برے لوگ برابر ہو جائیں۔ اسلامی معاشرے میں چھوٹا چھوٹا رہتا ہے، بڑا بڑا رہتا ہے۔ ابن عمر ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بدو ملا جو ان کے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا اور ان کے والد انہیں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر انہوں نے بدو کو بہت ذرا ہدیہ دیا۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا، اس بدو کو آپ نے اتنا ذرا ہدیہ کیوں دیا ہے، حالانکہ تھوڑے سے ہدیے سے بھی خوش ہو سکتا تھا؟ تو ابن عمر نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور میرے باپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے یہ شرم محسوس ہوئی کہ میں سواری سے نیچے نہ اتروں، پھر میں سواری سے اس لیے نیچے اترا کہ اس کے میں رسپیکٹ میں اترا ہوں، اور میں نے اس لیے اسے زیادہ ہدیہ دیا ہے کیونکہ یہ میرے باپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یعنی اسلامی معاشرے میں والد والد ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں والدہ والدہ ہوتی ہے اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں چچا چچا ہوتا ہے، بھتیجا بھتیجا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں خالہ خالہ ہوتی ہے اور بھانجا بھانجا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کوئی عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں ہو جاتا۔ اسلامی معاشرے میں چھوٹا چھوٹا رہتا ہے اور بڑا بڑا ہی رہتا ہے۔ دوستو، ادب کرنا سیکھیے، اپنے والدین کا ادب کیجیے اور اپنے والدین کی ہر جائز بات مانیے۔ یقین کریے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کا بھی ادب احترام کیجیے۔ جتنا آپ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں گے اتنا ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے بڑے بھائیوں کا، والدین کا، بڑے لوگوں کا ادب کیجیے، رسپیکٹ کیجیے، کیونکہ اسلامی معاشرہ اسی بنیاد پر ہی کھڑا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو بھی لائک کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔